بنگلورو کے جنوبی کنڑ ضلع کے کتابہ قصبے میں واقع ایک سرکاری کالج میں ایک نوجوان نے 3 طالبات پر تیزاب پھینک دیا ہے، جس سے ان کے چہرے بری طرح جھلس گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد لڑکیوں کو علاج کے لیے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بعد کالج کے کوریڈور میں بیٹھی ہوئی پری یونیورسٹی کورس PUC امتحان کی تیاری کر رہی تھیں کہ ایک نوجوان نے ان پر تیزاب پھینک دیا۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ تیزاب سے بھری بوتل لے کر طالبات کے قریب آیا اور تیزاب ان کے چہروں پر پھینک دیا۔ ملزم کی شناخت ابین کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ کیرال کے کاسرگوڈ ضلع کا رہنے والا ہے۔ حملے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن واقعے کے عینی شاہدین نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو دوڑا کر پکڑ لیا۔ متاثرہ افراد کو کتابہ کے سرکاری اسپتال وہاں کے ڈاکٹروں نے اہل خانہ کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں بہتر علاج کے لیے بنگلورو لے جائیں، کیونکہ ان کے چہرے بری طرح سے جھلس گئے ہیں۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت پر کسانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے، لیکن کسانوں کے مفادات کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اپنے چنندہ سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کے مفادات کو مسلسل قربان کیا ہے۔ جب ملک کے انّداتا کسان بمپر فصل پیدا کر کے اسے برآمد کرنا چاہتے ہیں تو مودی سرکار گیہوں، چاول، چینی، پیاز، دالوں وغیرہ کی برآمد پر پابندی لگا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے اپنی پوری مدت کاری میں ایسا ہی کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زرعی برآمدات جو کانگریس کی قیادت والی متحدہ ترقی پسند اتحاد کی حکومت میں 153% بڑھی تھی، BJP کے دور حکومت میں صرف 64% بڑھی ہے۔ بھلے ہی مودی حکومت کی MSP اور دگنی آمدنی کی گارنٹی فرضی نکلی، لیکن کسان مخالف BJP نے ہمارے 62 کروڑ کسانوں کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب جب کسان اپنے حقوق مانگ رہے ہیں تو مودی حکومت ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں اساتذہ بھرتی کے امیدوار سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ دراصل اوم پرکاش راج بھر کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اساتذہ بھرتی میں ریزرویشن کے معاملے پر احتجاج کرنے والے امیدواروں کو لات کھانے کے قابل کہہ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے ایک YouTube چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی، جس پر احتجاج کر رہے امیدواروں کا غصہ پھوٹ پڑا۔ امیدواروں نے راج بھر کو جم کر نشانہ بنایا ہے۔ نیوز پورٹل ABP پر شائع خبر کے مطابق اوم پرکاش راج بھر کے انٹرویو کا 6 سیکنڈ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے والے طلباء لات کھانے کے ہی لائق ہیں۔ اس ویڈیو کو سماجوادی اور کانگریس کے کئی لیڈروں نے شیئر کیا ہے اور راج بھر کے بیان کی مذمت بھی کی ہے۔ راج بھر کے اس بیان پر اساتذہ بھرتی کے امیدوار امریندر پٹیل نے اپنی سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے کہا ہے کہ ہم 620 دنوں سے اساتذہ بھرتی میں ریزرویشن کو لے کر بے ضابطگیوں کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم BJP اپنا دل سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے سنجے نشاد کے پاس 50 بار گئے ہوں گے، لیکن سب نے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی، سب نے ہمیں نا امیدی دی، سب ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں گویا UP حکومت میں ان کی کچھ چلتی نہیں ہے۔ غزہ کے شہر رفح میں مسلسل اسرائیلی بمباری سے جڑواں بچوں سمیت 25 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی خاتون اپنی شادی کے 11 سال بعد ماں بنی تھیں۔ ان کے ہاں 4 ماہ قبل جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، تاہم رفح میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں دونوں بچے شہید ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رفح میں نور الشمس پناہ گزین کیمپ میں جھڑپوں، فائرنگ اور بمباری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی ہے۔ 24 گھنٹے میں 92 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 30,410 فلسطینی شہید اور 71,700 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,139 ہوئی ہے۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے قیامت برپا کر دی ہے۔ لوگوں کو خوف ہے کہ ان کے روزگار یہ ایپ چھین لے گا، لیکن اب مصنوعی ذہانت سے بنے سافٹ ویئر ChatGPT کے آنے کے بعد بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس طبی ماہرین کی جگہ تو نہیں لے لے گا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بہت سے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی بیماری کی درست تشخیص اور علاج تجویز کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ کے مطابق ChatGPT کے ورژن 4 نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ChatGPT نے امراض چشم بالخصوص سبز موتیا
اور پردہ چشم یعنی ریٹینا کی صحت کے متعلق ماہرین کے ایک پورے پینل سے بھی بہتر شناخت کی، جو ایک غیر معمولی کاوش ہے۔ اس کے سامنے 20 اصلی مریض لائے گئے اور مریضوں کے ممکنہ 20 سوالات پیش کیے گئے، اور ماہرین کے مطابق کوئی میدان ایسا نہ تھا جب انسانوں نے چیٹ جی پی ٹی سے بہتر کارکردگی دکھائی ہو۔ تحقیق نیو یارک کے ماؤنٹ سینانی اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر این ڈی ایس بوانگ اور ان کے ساتھیوں نے کی، جس کی تفصیلات جرنل آف امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل برائے بصریات میں شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چونکہ اے آئی سافٹ ویئر سرجری نہیں کر سکتی، لیکن وہ مرض کی درست ترین شناخت ضرور کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ماہرین چشم کے ملازمت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ اگر چیٹ جی پی ٹی جیسے بوٹس کے پشت پناہی پر ڈیٹا اور ثبوت ہوں تو وہ بہتر طور پر مرض کی شناخت کر سکتا ہے۔ یہ تجربہ جنوری 2023 میں کیا گیا تھا، جو چیٹ بوٹ کوئی خاص جواب نہیں دیا، بلکہ الگ الگ ونڈوز میں بعض مضر مشورے بھی دیے، لیکن اس میں مزید ڈیٹا شامل کیا گیا اور 2 ہفتے بعد اس کی دوبارہ آزمائش کی گئی۔ اس بار اس نے ماہرین کی طرح سے برتاؤ کیا اور امراض کی درست تشخیص کی۔